نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع ہے امتحان. موجودہ دنیا میں انسان آزاد ہے. خدا نے اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی ہے، مگر یہ آزادی امتحان کے لیے ہے، نہ کہ بے قید زندگی کے لیے. ہمیں جو بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، چلنے پھرنے کی اور مختلف کاموں کی جو آزادی ملی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ہم اپنی منمانی شروع کر دیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم اس آزادی کو صحیح طور پر استعمال کریں، اپنی مرضی کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت کریں. اور اس میں ہمارا ایک بہت بڑا امتحان ہے. دیکھتے ہیں کہ اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جانور کی طرح بے قید زندگی گزارے اور پھر ایک دن مر جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ارادے کے تحت صحیح زندگی گزارے، یعنی کسی دباؤ کے بجائے، کسی مجبوری کے بغیر، اپنی خوشی سے، اپنے ارادے سے، اپنی سوچ سے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے. وہ خود اپنے فیصلے کے تحت اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا پابند بنا لے. انسان کو اس انداز پر پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق ہونے کا کریڈٹ دیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ باقی مخلوق کو یہ آزادی نہیں دی جو انسان کو دی؟ تو اس کے پیچھے غرض کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق ہونے کا، یعنی سب سے بہترین مخلوق ہونے کا کریڈٹ دیا جائے. اس کا شمار خدا کے ان خصوصی بندوں میں ہو جنہوں نے کسی ظاہری پابندی کے بغیر اپنے آپ کو بااصول انسان بنایا. کیونکہ دباؤ کے تحت زبردستی تو بہت سے لوگ بظاہر شریف بن جاتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ اصولوں کی زندگی بسر کریں، ایک بااصول زندگی بسر کریں، جنہوں نے کسی خارجی جبر کے بغیر خود اپنے آزادانہ فیصلے کے تحت وہ کیا جو انہیں حقیقت کی روح سے کرنا چاہیے تھا. اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب خدا کی محکوم ہیں، یعنی اس کے حکم کی پابند ہے. خلا کے ستارے اور سیارے کامل طور پر خدا کے حکم کے تحت گردش کرتے ہیں. یعنی جتنا اور جیسے اور جس سپیڈ کے ساتھ اللہ نے جیسے بھی چاہا انہوں نے حکم مانا. درخت، دریا، پہاڑ اور اس قسم کی دوسری تمام چیزیں پیشگی طور پر خدا کے مقرر کیے ہوئے نقشے پر قائم ہیں. انہیں اپنی منمانی نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کے لیے پلاننگ کی وہ ویسے ہی کام کر رہی ہیں. اسی طرح عام حیوانات بھی وہی کرتے ہیں جو ان کی پیدائشی جبلیت کے تحت ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا. یعنی جانوروں کے پاس اگرچہ لمیٹڈ آزادی ہے کہ وہ اڑ سکتے ہیں یا دوڑ سکتے ہیں یا اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی جبلت کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی خاص چوائس یا ارادے کے تحت نہیں. دنیا میں استثنائی طور پر، یعنی ایکسیپشنل طور پر صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کو اختیار اور آزادی کی نعمت عطا کی گئی ہے. اسی آزادی نے انسان کے اوپر دو مختلف قسم کے دروازے کھول دیے ہیں. اگر وہ آزادی پا کر گھمنڈ اور سرکشی اور بے قیدی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آزمائش میں پورا نہیں اترا. یعنی اگر وہ اپنی آزادی کو غلط استعمال کرتا ہے تو امتحان میں کامیاب نہ ہوگا. اس کے بعد اس کے لیے وہی انجام مقدر ہے جو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کسی نازک آزمائش میں ناکام ہو گئے ہوں. دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنی ملی ہوئی آزادی کو صحیح دائرے میں استعمال کریں. وہ مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خدا
اصولوں کا پابند بنا لے. یہ لوگ آزادی کی آزمائش میں کامیاب ہو گئے. ان کو خدا کی طرف سے وہ انعامات دیے جائیں گے جو کسی دوسری مخلوق کو نہ ملے ہوں. وہ خدا کے مقرر بندے قرار پائیں گے، قریب قریب، جو ابدی طور پر راحت اور آرام میں رہیں گے. ان کو وہ خوشیاں ملیں گی جو کبھی ختم نہ ہوں. جیسے اقبال نے کہا نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری آزادیوں کے باوجود اپنے آپ کو خدا کے حکم کا پابند کرنے اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے. تو جو شخص ہر کام کرتے ہوئے، ہر فیصلہ کرتے ہوئے، ہر قدم اٹھاتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میرا یہ کام، میرا یہ قدم، میری زبان، میری سوچ اللہ کو پسند ہوگی یا نہیں، وہی شخص اس بات کا مستحق ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پسند اور اس کی رضا کو پھر اس کے لیے مقدم کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہم واقعی وہ کام کریں جو اس کو راضی کر دے اور اپنے اس چند روزہ زندگی کی جو آزادی ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کریں. ایک کمنٹ چاہتی ہوں پڑھ کے سناؤں سب کو. یہ لکھتی ہے کہ اسلام میں تعارف کی کلاس میں آج امتحان کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گی. آج صبح ایگزامینیشن اور ریزلٹ انچارج کی ای میل موصول ہوئی. ساتھ ہی 2005-06 تعلیم القرآن کی تمام ریکوائرمنٹس اور امتحانات مکمل کرنے کی اطلاع بھی دی گئی اور یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ اس کامیابی کا انعام ہماری استاذہ میرے ساتھ ان تمام اسٹوڈنٹس کو بھی دے گی جو اس کورس کو مکمل کرنے میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوئے. الحمدللہ. ایک لمحے کو ایسا لگا کہ جیسے کسی فرشتے نے آ کر یہ خوشخبری دی ہو، جیسے مجھے اپنی کامیابی کے ناز ہونے لگا ہو اور جس کو سن کر جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو. مگر دوسرے ہی لمحے کو جیسے کسی دوسرے فرشتے نے آ کر یا خود میرے اندر کی آواز میں جھنجھوڑ دیا ہو کہ ابھی ایک فائنل امتحان باقی ہے. یہ امتحانات تو چھوٹے چھوٹے مڈ ٹرمز تھے. یہ بڑی اہم بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ امتحانات تو چھوٹے چھوٹے تھے، مڈ ٹرمز تھے، اور ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں جو بھی کوئی امتحان ہے کسی بھی موقع پر، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، بیماری سے، مال اور جان کی کمی سے. تو یہ امتحان تو ہے ہی، لیکن دنیا میں کتنی بھی بڑی سزا یا مشقت یا تکلیف سے کوئی گزرے، بہرحال وہ امتحان چھوٹا ہے. تو یہ لکھتی ہے کہ یہ امتحانات تو چھوٹے چھوٹے تھے اور ابھی ایک فائنل امتحان باقی ہے. یہ امتحانات تو چھوٹے چھوٹے تھے اور جو کچھ ان امتحانات سے سیکھا ہے اس پر عمل کے حوالے سے ایک اور پرچے سے گزرنا باقی ہے. اور کیا میں اس کے لیے تیار ہوں، یعنی آخرت کے امتحان کے لیے؟ کیا اس پریکٹیکل کی تیاری کی ہے؟ کیونکہ ایسا ہی ایک رزلٹ اور ایگزامینیشن انچارج اللہ تعالیٰ کے آگے ہمارا رزلٹ بنانے کے لیے فائز کیا گیا ہے ہمارے فرشتے کو، اور وہ رزلٹ اللہ تعالیٰ تمام ارواح عالم کے سامنے، ارواح عالم نہیں، یہ تمام انسانوں کے سامنے، تمام انسانوں کے سامنے اعلان سنائے گا، سب کے سامنے سنائے گا. تو یہ سوچ کر ہی دوسری خوف کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی اور میں مایوسی ہو گئی. لیکن میرا سوال یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس دنیا کے امتحانات کی تیاری تو ہم خوب کرتے ہیں مگر آخرت کے امتحانات کی تیاری سے ہم باطل رہتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حدیث کے ذریعے تمام پرچے بھی آؤٹ کر دیے. ہم جانتے ہیں کہ پرچے کے سوالات کیا ہیں اور تیاری کس وقت بک کے ساتھ کرنی ہے، استاد کون ہے اور مارکنگ کیسے ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ سے بھی خوب واقف ہیں مگر تیاری ایک کلاس کیوں نہیں ہوتی؟ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد کمی کہاں ہے، اصلاح کی کہاں ضرورت ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ دنیا ہمیں سامنے نظر آتی ہے، اس کا نفع اور نقصان بھی فوری ہے، سامنے نظر آنے لگتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم سنجیدہ بھی زیادہ ہیں. اور جو چیز ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، مجھے علم غیب ہے، اور جو ابھی ہمیں اس کا نفع نقصان نظر نہیں آتا ہے، تو
اس لیے ہم اس کے بارے میں اتنی سنجیدہ بھی نہیں ہوتے. یہ انسانی فطرت ہے, ہیومن نیچر ہے کہ جب کوئی چیز سامنے دیکھتا ہے تو وہ اس پر زیادہ یقین کرتا ہے. لیکن بعض لوگوں کا ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کے لیے غیب بھی حاضر برابر ہوتا ہے. وہ غیب پر بھی ایسے ایمان رکھتا ہے. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ جو کتاب سے ہدایت لینے والوں کی پہلی صفت بیان کرتے ہیں وہ کیا یؤمنون بالغیب, تو وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کو ایسے سمجھتے جیسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور اس ایمان کا جیسے پیچھے ہم مطلب سمجھ چکے ہیں کہ معرفت, جاننا, پہچاننا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف ایک بیٹے بٹائے جملے کو بولنے کا نام ہے, جبکہ ایمان جو ہے وہ ایک شعوری کیفیت کا نام ہے. اور جو چیزیں ہمیں نظر نہ بھی آئے ان کو ہم اسی طرح سمجھیں جیسے ہمارے سامنے کھڑی. ہمارے ساتھ جو رات فرشتے لگے ہوئے تھے, ہم میں سے کتنے لوگوں کو دل میں خیال آتا ہے کہ وہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہم بول رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں. بہت کم, کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں اور وہ جو ہماری ایمانی کیفیت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. اور جس وقت وہ کبھی لمحے بھر کے لیے, کبھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے عروج پر ہوتی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ واقعی وہ اپنے آس پاس کے فرشتوں سے شرمانے بھی لگتے ہیں اور ہمیں خوف بھی آتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایک شعوری کیفیت کے ساتھ رہیں اور اس کو دانش کرتے رہیں اور اس کو ابھارتے رہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان احساسات کو ہر وقت اس طرح باقی نہیں رکھ سکتے. کچھ مجلس ہو گئے, کچھ کاموں کے ذریعے ہماری جو کیفیات ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. تو ہمیں سارے کو پتا ہے اور ہر ایک جانتا ہے کہ وہ کون سی بات, وہ کون سی جگہ, وہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس سے میرے ایمان میں ترقی ہوتی. تو ہم نے سارے کو اس کا حریص ہونا چاہیے اور ان کاموں کی طرف دوڑنا چاہیے کہ جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. انشاءاللہ اس پر بھی وقت کے ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی, کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اصل موضوع کا وقت ختم ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی کہ انسان مسلسل گرو کرتا ہے. مثلا کلمہ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ, پاک کلمہ کی مثال ایسی جیسے پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہو. تو وہ ہر وقت اپنے پھل دیتا ہے. تو جتنی ہماری جڑ مضبوط ہوتی جائے گی, ایمان مضبوط ہوتا جائے گا, اتنے اتنے ہمارے عمل اچھے ہوتے جائیں گے اور اتنا زیادہ ہم لوگوں کے بھی فائدے کے بنتے جائیں گے اور ہر وقت ہم خیر کی بات سوچیں گے. پھر ہم نے کہا کہ دوسرا یہ کہ اگر ہم محنت کرتے بھی ہیں, جس طرح ہماری محنت اسکول کے ٹیسٹ کے لیے ہونی چاہیے کہ جس کی کامیابی کا کچھ حصہ ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہم نے محنت کی ہے تو رزلٹ بھی یقیناً اچھا آئے گا, مگر ہمیں اطمینان اور سکون آخرت کے امتحان کے حوالے سے کیوں نہیں نصیب ہوگا. اس کے لیے یہ وجہ ہے کہ دنیا میں عموماً محنت کے بعد چونکہ رزلٹ جلدی آتا ہے, یا ہمارے سامنے اور بہت سی مثالیں آس پاس ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اس نے اتنا پڑھا تھا تو اس کو کامیابی, تو کیا اتنا پڑھا تو مجھے بھی ہو جائے گی, اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن آخرت کا چونکہ معاملہ ایک دن کا اٹھا کر رکھ دیا گیا ہے, ابھی ہمیں دنیا میں بھی کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں آتی, کوئی نشانیاں, اس لیے اطمینان کم ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی دکھا تو اللہ تعالیٰ کو کہا تھا تمہارا ایمان نہیں کا, ایمان تو وہ اللہ کی نیت میں نقل بھی, تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے یہ سب کچھ کیسے ہوگا. تو ہر انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے, کیونکہ نتیجہ سامنے نہیں ہوتا اس لیے یہاں پتہ نہیں چلتا کہ پھر ٹھیک بھی کیا کہ نہیں کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ مطمئن ہونا ہی نہیں چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر کام کرتے ہی چلے جائیں. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کرتے بھی کیوں تسلی نہیں ہوتی, ہونی نہیں چاہیے. یہ تو بہت ہی اچھا سائن ہے کہ کچھ بھی کر کے ہمیں تسلی نہ ہو. جس دن تسلی ہوگی اس دن ہم بیٹھ جائیں گے. ہمارا دل ہر وقت کیوں بے چین رہتا ہے اور نیکیوں کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے, تو وہی اچھی بات ہے. تو تبھی تو انسان کو تلاش کر کے اور زیادہ نیکیاں کرتا ہے. ایسا نہیں کہ نیکیاں نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی خوشی کے کام نہیں کرتے, جس کا جتنا علم ہے سنبھالنے سے پوری کوشش کرتے ہیں, مگر یہ پیاس کم ہونے کی بجائے بڑھتی کیوں جاتی ہے. تو بڑی اچھی علامت ہے. کیا ہمارے اعمال درست ہیں, کیا ہماری نیکیاں خدا نہ خاصہ قابل قبول ہیں, کیا یہ بھی ہمارا امتحان ہے کہ ہم امتحانات کی تیاری پوری طرح نہیں کر پاتے اور ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. کیا ہمیں اپنی کامیابی کی امید نہیں ہونی چاہیے, نہیں
امید ہونی چاہیے. اور اگر چاہیے تو اس کے لیے سکون کا ہونا لازمی ہے. سکون کا ہونا تو لازمی نہیں ہے، لیکن ایک خاص قسم کا جو قرار ہے وہ ہر حال ہونا چاہیے. اور وہ پھر شاید ہر انسان کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے، ایک لیول ہوتا ہے جس تک وہ پہنچنا چاہتا ہے. جب آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر شاید یہ کیفیت آنے بھی لگتی ہے. کیا یہ بیچاری بھی امتحان اور صبر کا حصہ ہے؟ جی بالکل. کورس کا رزلٹ کی اچھی امید تھی، اس کے لیے تیاری کی تھی، محنت کی تھی، مگر آخر کے امتحان کے لیے ہماری تیاری کیوں اطمینان بخش نہیں؟ کیا آپ اس پر روشنی ڈالیں گی؟ پہلی بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ دل کا ایک خاص جو سکون ہے بہرحال جو ہونا چاہیے، وہ سکون اس بات پر نہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے. یہ تو انسان کے لیے ایک خطرناک علامت ہے کہ انسان نیکی کرنے کے بعد جو ہے وہ سسپینڈ ہو کے بیٹھ دے کہ مجھے اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد جو خوشی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. شاید اس وقت کچھ آپ کے سامنے نہیں ہو جب آپ سے پوچھ سکوں کہ نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے یا نہیں. اگر نیکی کر کے خوشی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں. اور یہ جو کیفیت ہے وہ الحمدللہ شکر کرے اللہ کا کہ یہ بھی ایک پسندیدہ کیفیت ہے کہ آپ مزید کرنے کی متلاشی رہتی ہے. اگر اسی طرح جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، تو بھوک کا لگنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی ایک رحمت ہے. کیونکہ جو بھوک نہیں لگتی وہ اپنے جسم کا حق نہیں دے سکتے، جسم کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.